الرحمن الرحیم۔ اس وقت لبرلزم، سوشلزم، کیپٹلزم جہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، وہاں پر میں نے ایک چیز غور و فکر کی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت جہاں پہ اور چیزوں کا سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے سلسلہ چل رہا ہے بہت زیادہ، وہاں پہ اسکالر ازم بھی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجود اس کو مل رہا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے، تو میں اس کی تفصیل عرض کروں گا کہ چونکہ اس وقت زور ہے کہ بس ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ میرے کوئی ویور بڑھ جائیں، سننے والے بڑھ جائیں، میرے ماننے والے فالوورز زیادہ ہو جائیں، تو اور شعبے تو زیادہ تر قانونی حیثیت رکھتے ہیں، ان پر لوگ لب کشائی نہیں کرتے، لیکن دین کے نام سے چونکہ ایک آزادی ہے کہ ہر شخص وہ اپنی فہم، سوچ اور غور و فکر سے کام لیتا ہے، تو ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسکالر بن جائے۔ بدقسمتی سے ان کے پاس زیادہ تر دین سے دور طبقہ ہے، چنانچہ اس وجہ سے اگر انہوں نے ظاہری شناخت دین والی نہیں رکھی ہوئی تب بھی لوگ ان کو قبول کر رہے ہیں۔ اس کی بھرمار ہے کہ وہ مذہبی اسکالر کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن ظاہری شکل و صورت دیکھی جائے تو وہی جو ہے انگریزوں کا لباس ہے اور طور طریقہ وہی ہے، لیکن وہ مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے کہ گفتگو کرنا، اس کی ہر ایک کو آزادی حاصل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور کسی کو اللہ فطرتاً گفتگو کے اندر کوئی مہارت عطا کر دے، یہ بھی کوئی بڑی چیز نہیں، بالکل ایسے ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پر ایک بندہ ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ اگر معلومات کی بیس پر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو قانون اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ تو یہ دین کے ساتھ کیا ہے کہ انہوں نے دین والوں سے پڑھا نہیں، اور اہل علم کے پاس وہ بیٹھے نہیں، صرف اپنی سرچ کی بنیاد پہ، اپنی تحقیق کی بنیاد پہ، اپنے حافظے کی بنیاد پہ معلومات لے کر اب وہ مذہبی اسکالر بن رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا؟ آپ پوچھیں گے اس کا نقصان کیا؟ اس کا نقصان ایک یہ ہے کہ جب ان کے پاس ظاہری دین کی شناخت نہیں تو لوگ ان کو قبول کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں دین پر عمل کرنا نہیں پڑ رہا، معلومات ہمیں مل رہی ہیں، اور وہ مذہبی اسکالر بنے ہوئے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کے ترجمان ہیں، حالانکہ یہ غلط تاثر جا رہا ہے کہ بھئی اگر میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ پاکستانی وردی پہن کر، یعنی انڈیا کی اگر وردی پہن کر کوئی پاکستانی فوجی پاکستان کی تعریف کرنے لگ جائے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر اس سے پوچھا جائے، وہ پوچھے کہ بھئی اس میں حرج کیا، تم کیا کہیں گے؟ بھئی دیکھیں، وردی بھی ایک شناخت رکھتی ہے، تو بھی ایک شخص کے پاس ظاہری دین کی حلیہ نہیں ہے، دین کی طرف دین کا والوں کا حلیہ نہیں ہے، دین پڑھا نہیں ہے، اس نے معلومات کی بنیاد پہ مذہبی اسکالر بن رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بھرمار چل رہی ہے، اور یہ بہت غلط ہے کہ بھئی آنے والے وقتوں میں لوگ اہل دین سے دور ہو رہے ہیں اور ان کے قریب ہو رہے ہیں، کیونکہ ان سے صرف معلومات مل رہی ہیں اور جو ہے ظاہری ان کے تجربے مل رہے ہیں، جبکہ عملی زندگی نہیں مل رہی۔ تو یہ ایک بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کا بھی ادراک کرنا چاہیے، اس کے تدارک کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہم دوائی مستند ڈاکٹروں سے لینا صحیح سمجھتے ہیں اور وقت جو ہے باقی چیزوں میں ہم مستند لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اسپیشلسٹ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہی ہمیں دین، اہل دین سے، اور جنہوں نے باقاعدہ اہل علم کے پاس پڑھا ہے، ان سے لینا چاہیے، تاکہ صحیح معنی میں ہمارے سامنے دین کا صحیح رخ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے ہمارے کو استاد صاحب ایک شعر سنایا کرتے تھے کہ طواف کعبہ بھی کیا گنگ کاش نام بھی، خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی، کہ بھئی ایسے اسے دین سیکھیں گے جن کی زندگی دین کے موافق نہیں ہے، باتیں تو بڑی اچھی ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ آپ کے پاس آدھا دین پہنچ رہا ہوگا، اور جب آپ ان کو مذہبی اسکالر سمجھ رہے ہیں اور آپ صحیح سمجھ رہے ہیں تو آپ اہل علم کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کا تدارک کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح دین، صحیح اہل علم سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔